کیا خلا میں بچے پیدا کرنا ممکن ہے؟ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا کے مطابق انسان کسی نہ کسی طرح آئندہ 2 دہائیوں تک مریخ تک پہنچ جائے گا۔ اس سفر کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہی کہ سیارہ زمین کے علاوہ کہیں اور مکمل طور پر خود مختار طریقے سے بسا جا سکے۔ سائنسدان پہلے ہی ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جو ہمیں انتہائی طویل دورانیے کے سفر کے نہ صرف قابل بنائے گی بلکہ انسان کو اس سفر کی تکمیل تک زندہ بھی رکھے گی۔ لیکن اگر ہمیں کسی اور دنیا کو ہی آباد کرنا ہے تو پھر ایک اہم سوال کا جواب تلاش کرنا لازمی ہے کہ کیا ہم خلا میں بچے پیدا کر سکیں گے؟ اگر انسان مریخ پر ایک نئی دنیا آباد کر لے تو اس کے بچے پیدا کرنے کے لیے بار بار زمین پر واپسی کا عمل آسان نہیں ہوگا۔ زمین سے مریخ تک کا 225 ملین کلومیٹر کا طویل سفر مکمل ہونے میں 7 ماہ کا وقت لگتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انسان کو خلا میں ہی بچے پیدا کرنے ہوں گے، مگر مشکل یہ ہے کہ خلا کا ماحول انسانی جسم کے لیے موافق نہیں۔ وہاں بڑے پیمانے پر تابکاری ہے جو انسانی نطفے اور بیضے دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ ناسا نے حال ہی میں پہلی مرتبہ خلا میں انسان کے سپرم کا منجمد نمونہ بھیجا ہے۔ یہ منجمد سپرم مریخ پر کامیابی سے دوبارہ متحرک بنایا گیا، مگر مریخ تک پہنچتے پہنچتے اس منجمد سپرم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچ چکا تھا اور یہ مختلف طریقے سے حرکت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کسی بیضے کو بار آور کرانے کے امکانات کم تھے۔ تاہم ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جب چوہوں کے منجمد سپرمز کو کئی ماہ خلا میں رکھنے کے بعد زمین پر لایا گیا تو ان سے صحت مند بچے پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان سپرمز کا ڈی این اے بھی تبدیل ہو گیا تھا، مگر جب اس کا ملاپ مادہ کے انڈوں سے کرایا گیا تو اس کو پہنچنے والے نقصانات بھی درست ہو گئے۔ تاہم خلا میں بیضے کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے کہ اسے نقصان دہ تابکاری سے محفوظ رکھا جائے۔ بیضے کی تیز نشوونما سے بچے کے جینیاتی تغیرات کا شکار ہونے اور ممکنہ طور پر بچپن میں کینسر کا مریض بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور طویل مدتی نتائج کی بات کی جائے تو شاید تابکاری جتنی ہی اہم چیز زمین کی کش ثقل سے دور گزارا گیا وقت بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کش ثقل کی کمی سے خلا بازوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بھربھری اور کمزور ہو سکتی ہیں اور ان کے جسم میں گردش کرنے والے خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ کرۂ ارض سے باہر پیدا ہونے والا پہلا بچہ غالباً مریخ پر پیدا ہوگا، جہاں کشش ثقل زمین کی ایسی کشش کا تقریباً 38% ہے جو پیدائش اور نشوونما دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر بچہ مائکرو گریوٹی میں پیدا ہو، مثال کے طور پر خلائی اسٹیشن پر، تو اس پر اس کے اثرات بہت زیادہ واضح ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کشش ثقل کان کے اندرونی حصوں کی تشکیل میں مدد کرتی ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو جسم کے توازن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خلا سے لائے گئے سپرم سے پیدا ہونے والے چوہے کے بچے اوپر یا نیچے کا فرق نہیں سمجھ سکتے تھے، اور مائکرو گریوٹی خود بچے کی پیدائش کے عمل کے لیے مشکلات پیدا کرتی رہے گی۔